اور تیسرا نماز. ہم سب سے پہلے فرسٹ آف آل نماز کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں. اور فاضیہ مشتاق کشمیر سے میں گزارش کروں گا کہ اس تربیتی کلاس کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے فاضیہ مشتاق سے گزارش کروں گا کہ اب چھوٹی سی قرآن کی تلاوت کریں، چھوٹی سی سورہ کوئی سی بھی. مائک آن کر کے قل اعوذ برب الناس یا قل هو اللہ احد. اعوذ باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے ہم تیسرے ہی ٹاپکس پہ بات کر دیں. نماز. بار بار میں پریشر کر رہا ہوں ہر تربیتی کلاسز میں، کبھی کلاس میں تو کبھی کال کر کے نماز کے بارے میں اتنا پریشر دینا، اتنا بولنا، آپ لوگوں کو اتنی تربیت کرنا نماز کے بارے میں. مین مقصد ہے آپ کا رابطہ، آپ کا تعلق، آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہو جائے. ایک بار آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی دقت نہیں ہونے والی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر آپ کو آزمائے گا. ہر چیز، بڑی چیز دینے کے لیے اس سے پہلے آپ کا ایک ٹیسٹ لے گا کہ کیا اس کا ایمان پختہ ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں. اگر ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنا مضبوط ہے. وہ کبھی آپ کو کئی جگہوں پر برے کام کرنے پر آمادہ کرے گا. کئی جگہ پر ایسی چیزیں ہوں گی جہاں رشوت آپ کو دی جائیں گی. وہ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو بندہ اتنا نماز پڑھ رہا ہے، اتنا قرآن پڑھ رہا ہے، اتنی عبادتیں کر رہا ہے ہماری، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور بھی کچھ ملے اور ہم اس کی خوشی میں اضافہ کریں، یعنی اس کی خوشی بڑھائیں. تو اس خوشی کو بڑھانے کے لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ٹیسٹ لیتا. ٹیسٹ بہت ساری شکل میں ہو سکتا. کبھی آپ کو بیمار کر دیتے، کبھی آپ کو فیور آ جاتا، کبھی آپ کو زکام آتا، کبھی آپ کو کئی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. کہیں آپ جاتے تو آپ کو کئی چیز دینے کے لیے رشوت بھی دی جاتی. پھر اس وقت آپ کا ایمان، آپ کا دل کیا کہتا، وہ غلط کام کرنے پر آمادہ کر رہا ہے یا نہیں. جب بچوں کی طبیعت خراب ہوتی، ہم لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ بشکل ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے. وہ مصیبت مطلب کچھ ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے، تب اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا گفٹ چھپا ہوتا ہے. اور ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ حالات آپ نے دیا ہے، اس حالات میں ہم آپ سے امید لگا رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ کوئی اچھی چیز پر دیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ذہن کو کھول دیں گے، ہمارے لیے قرآن آسان کر دیں گے یاد کرنا. تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھیں؟ امید ہی ہم کیوں نہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بیمار کر رکھا ہے اتنے دن تک، اب ہمارا ذہن کھول دیجیے. ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے؟ ہم بھی تو غصہ کر سکتے ہیں نا. کیجیے اللہ تعالیٰ سے ناراض، روئیے خوب، اللہ تعالیٰ کو منائیے. کیسے امی سے 5-10 روپے نہیں ملتا تو کتنا چلانے لگتے گھر میں. اللہ تعالیٰ کے پاس چلا کر کے دیکھیے کیسے نہیں دیتا ہوں. ایک ماں کی محبت تو دنیا میں دیکھ لیے. ہاں، کبھی وہ پتھر سے ماری آپ کو. بولو ارحم، مائک آن کرو، مائک آن کرو جلدی. فلکاز مائک آن کرو. سب سو رہے ہیں کیا؟
عنایت مائک آن کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امی آپ کو کبھی ماری پتھر سے؟ نہیں. آگ میں ڈالا؟ نہیں. آگ جل رہا ہو، آپ کو دھکیل دیا ہو امی نے، ابھی ایسا کچھ ہوا کبھی؟ کبھی آپ کو پتھر سے نہیں مارا، کبھی آپ کو آگ میں نہیں ڈالا، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے نا. ایک ماں کی مہربانی ہم دیکھ لیے دنیا میں، کبھی وہ پتھر سے نہیں مارے، کبھی آگ میں نہیں ڈالے، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. مائک بند کر لیجیے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے نا. ایک ہی ماں کی مہربانی ہم نے دنیا میں دیکھی ہے، اور اس نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں مارا. مطلب اس طرح سے کبھی پتھر سے مارا ہو، کبھی آگ میں ڈال دیا ہو. کبھی سنا ہے اپنے کسی ماں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو پتھر سے مارا ہو یا پھر آگ میں ڈال دیا ہو؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے نا. وہ کیسے ڈال سکتا ہے اپنے بندوں کو؟ نہیں ڈال سکتا نا، بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے، ہاں وہ ناراض ہو سکتا ہے، اور ناراض ہو کر کے آپ کو دنیا میں ہی ایسے حالات میں ڈال سکتا ہے جو آپ بالکل پریشان ہو سکتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، وہ بہت مہربان ہے، بشکلے کہ ہم ان کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار نماز کی طرف رجوع کر رہا ہوں. اور میں نے یہ زبردستی کتنی بار میں نے سارے بچوں کو ابھی کٹ میں بھیجا ہے. بہت سارے پیرنٹس، آپ لوگ خود بھی توجہ نہیں دیتے، بہت سارے پیرنٹس بھی توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے خود گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے، تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود اگر نہیں پڑھ رہے تو آپ خود متوجہ ایکٹیو ہو جائیے، اور بالکل بول دیجئے کہ میں کھانا نہیں کھاتا ہوں جب تک کہ سارے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے. آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، ہم جو بھی کہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ خواہشیں پوری کر دے. سب کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے. ہاں، تو اسی لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نماز کے لیے بالکل، کتنی بار میں پریشر کر چکا ہوں. بہت سارے پیرنٹس ہمیں کارڈ کے امیج بھیجتے ہیں، بہت سارے پیرنٹس نہیں بھیجتے ہیں. تو اس لیے آپ نماز پڑھیے. ہمارا مقصد وہ کارڈ پہ اٹینڈنس بنوانا نہیں ہے نماز کا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح سے اس کی عادت لگ جائے، مطلب نماز میں آپ کو مزہ آ جائے، پھر آپ نماز چھوڑو ہی نہیں. اس لیے ہم نے صرف 3 منتھس کا بھیجا تھا کہ آپ 3 منتھ کنٹینیو نماز پڑھیے، آپ کو خود ہی چھوڑنے کا من نہیں کرے گا. تو جو بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، میں ان سے پھر ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نماز کی عادت بنائیے اور نماز پڑھیے. قضا پڑھ لیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن چھوڑیے نہیں. آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ کالج جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، اب گھر پہ آ کر کے یاد کر کے نماز کو پڑھیے اس کو. کل میں نے وہاں گیا تھا، میں نے عصر کی نماز چھوٹی تھی، ظہر کی چھوٹی تھی، عشاء کی چھوٹی تھی. ساری نمازیں نہیں ایک ساتھ پڑھ سکتے تو ایک نماز میں ایک نماز پچھلی پڑھ لیجیے، پھر دوسری نماز میں دوسری پچھلی نماز پڑھ لیجیے. ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا. لیکن پڑھنے کا جب شوق ہوگا تبھی ایسا کر سکتے ہیں. نہیں، جس کو پڑھنے کا شوق ہوگا وہ پڑھنا ہی نہیں چاہے گا، تو اس کے لیے بہت سارے بہانے ہیں. سر میں تو کالج جاتا ہوں، میں تو اسکول جاتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ملتا، میں 5 بجے آتا ہوں، پھر میں ٹیوشن چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر میں چلا جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر صبح اٹھتا ہوں. اتنے سارے بہانے ان کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ فرض ہے نا نماز. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نماز پڑھیے، نماز نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا ادب، اس کی عزت. جن کے پاس ماں یا باپ نہیں ہے نا، یا دونوں بھی نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے. ہم یہاں عیش و عشرت اور صرف اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے، یا اپنی زندگی میں بہت ساری اونچائیاں پانے کے لیے، پیسے پانے کے لیے، بہت ساری خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے صرف دنیا میں نہیں آئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا کوئی ایک مقصد بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے،
کہ آپ کی اسی دنیا سے آخرت آپ کی کیسی ہوگی وہ یہی طے کرنی ہے آپ کو. آپ یہاں جتنے اچھے رہیں گے وہ پرماننٹ والی زندگی بھی اتنی ہی اچھی رہے گی. یہ عارضی زندگی ہے. ابھی جو ہم لوگ جی رہے ہیں نا یہ عارضی ہے. عارضی کا مطلب ٹیمپرری. ٹھیک ہے, مطلب کچھ دن کے لیے ہے. کون کب کیسے اور کہاں جانے والا ہے, اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات کرنے والا ہے, کسی کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے, تو وہ آخرت والی جو زندگی ہے نا وہ پرماننٹ والی زندگی ہے. وہاں نہ کوئی مرے گا. ٹھیک ہے, سب یہاں سے جا کر کے وہیں پرماننٹ والی زندگی جینے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا ادب, ماں باپ کا احترام. اب ماں باپ کے ادب اور احترام سے ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے. آواز میری جا رہی ہے نا؟ میری آواز کم تو نہیں ہے؟ علی مائک آن کیجیے. میری آواز کچھ کم تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی نہیں. اوکے. سو ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے اپنی خالہ جو امی کی سسٹر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیے گا, میں بول رہا ہوں تو غور سے سنیے کیا بول رہا ہوں میں. امی کی سسٹر یعنی خالہ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی امی کی جو سسٹر ہوں گی نا, بہن, وہ آپ کو خالہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈفرینٹ جگہ کیا کیا بولتے ہیں میرے کو معلوم نہیں ہوتا نا, خالہ میں بول رہا ہوں. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سے بنا اجازت خانہ کعبہ سے کہیں اور چلے گئے. بنا اجازت یعنی ان سے پوچھے بغیر. ٹھیک ہے, جب ان سے اجازت خانہ کعبہ سے, جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب خانہ کعبہ میں تھے تو وہ بنا اجازت لیے ہوئے, بنا پرمیشن لیے ہوئے کہیں اور چلے. ٹھیک ہے, جب وہ واپس وہاں پہنچے, خالہ سے مل کر کے چلے گئے, ملاقات نہیں کی, اجازت بھی نہیں لی, ایسے ہی چلے گئے, بنا اجازت لیے ہوئے چلے گئے. خالہ ان کا انتقال ہو گیا, وہ دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو ان کی قبر میں مطلب ان کی قبر میں مطلب جو فرشتے آتے ہیں نا, ان کی وجہ سے ان کی بخشش جو ہے نا رک رہی تھی. مطلب وہ بخشے نہیں جا رہے تھے. ان کو اسی لیے نہیں بخشے جا رہے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی خالہ کو تکلیف ہوئی تھی. بنا اجازت جائے ہوئے ان کو تکلیف ہوئی, مطلب بنا پرمیشن لیے ہوئے ان کی خالہ کو تکلیف ہوئی. اس وجہ سے ان کی مغفرت رک رہی ہے, ان کی معافی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ پریشان قبر میں کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اب ان کی معافی نہیں ہو رہی ہے صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے خالہ سے بنا اجازت لیے ہوئے ہم چلے گئے, باہر چلے گئے, اجازت نہیں لیا ہم نے. ٹھیک ہے, تو اتنی چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے, مطلب ان کی خالہ کو تکلیف ہوئی, اس وجہ سے ان کی مغفرت رک رہی ہے, ان کی معافی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو خواب میں ان کی خالہ کو آیا کہ میرا جو میری بہن کا لڑکا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کی مغفرت صرف میری وجہ سے, ان کی خالہ کو خواب میں آیا, ان کی وجہ سے ان کی مغفرت نہیں ہو رہی. تو ایک بار وہ ان کے قبر پر گئے, اور قبر پر جانے کے بعد وہ عام رواج اس زمانے میں تھا کہ لوگ قبر پہ کیونکہ رشتہ دار ہوا کرتے تھے, ایک دم خونی رشتہ ہوا کرتا تھا, تو چھوٹے چھوٹے قبرستان اپنے اگل بغل میں ہوا کرتا ہے. اب آج بھی ہے, آپ مدینہ یا مکہ جاؤ تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ قبر دیکھیں گے, بہت آس پاس میں, بہت نزدیک. اور انہوں نے جب خواب دیکھا تو وہ خواب صبح اٹھ کر کے ہی ان کی خالہ وہاں پر گئی اور قبر پر, اور انہوں نے دعا کیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ میں آپ کو معاف کرتی ہوں. ادھر معافی کا لفظ پورا ہوا نہیں کہ ان کی بخشش ہو گئی. تو ایک دیکھو, بہن مطلب امی کی سسٹر کو تکلیف دیا تو میری مغفرت رک رہی ہے, مطلب میری معافی نہیں ہو رہی. مطلب امی کی سسٹر, اور جب امی کو تکلیف دیتے تو کیا ہوتا, سوچو. اب چلے جاتے ہیں نا بہت سارے بچے اجازت کہیں بھی چلے جاتے گھومنے پھرنے, کدھر بھی, ان کو کیا بولتے, بڑے ہو گئے نا, میں کیا پرمیشن لینا. مطلب ہم بڑے ہو گئے نا, کیا پرمیشن لینا بول کے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں
ماں جیسی دولت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ کو کب لگتا؟ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر فیل ہوتا کہ کاش ماں ہوتی تو میں یہ ڈسکس کر لیتا, ماں ہوتی تو میں یہ ڈسکس کر لیتا. ابھی ماں ہے کچھ بھی نہیں ڈسکس کر رہے, مطلب کچھ بھی کرنے سے پہلے ڈسکس نہیں کر رہے. آپ سے تو کرتے ہی نہیں. ابو تو زیادہ تر کاموں میں بزی رہتے ہیں یا چلے جاتے, آتے بھی تو بچے ان کے سامنے جاتے بھی نہیں. بہت سارے زیادہ تر بچوں کا تو یہی حال ہے کہ ان کے سامنے جانا بھی اپنے آپ کو ڈر محسوس کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ بات کیا شیئر کرنا کچھ بھی. لیکن ماں مطلب ہر چیز شیئر کرنا, ایک دم کچھ بھی بول دو. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ ماں باپ کی عزت اور اس کا احترام کیجیے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی. اس بلندی تک پہنچا دے گا نا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کر کے تو دیکھیے, ان کا ادب کر کے تو دیکھیے, ان کا احترام کر کے تو دیکھیے, ان کی باتیں مان کر تو دیکھیے. اللہ تعالیٰ اس بلندی پر پہنچا دے گا جہاں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں یہاں بھی آ سکتا تھا. آپ کر کے دیکھیے. ٹھیک ہے. آج بھی میں اپنے گھر کا حال بتا رہا ہوں. میرے ابو آج بھی کہیں بھی جاتے ہیں تو میری مطلب گرینڈ مدر میری دادی سے مل کر کے نہیں جاتے. آج کا یہ حال ہے. مطلب آج بھی اگر ان کو کتنا بھی ایمرجنسی ہو, یعنی کہیں بھی آؤٹ آف مطلب گھر سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگل بگل مارکیٹ جا رہے تو نہیں, کہیں بھی دوسری سٹی جا رہے, دلی, بمبے, کولکتہ, دہلی, کہیں بھی بنا اجازت دادا دادی کے, بنا سلام کیے ہوئے, ملاقات کیے ہوئے نہیں جاتے. اور آتے ہیں تو سب سے پہلے دادا دادی سے ہی ملتے ہیں, مطلب مجھ سے بھی نہیں, بچوں سے بھی نہیں. تو ان کا اخلاق مطلب ہم سوچتے رہتے ہیں کہ آخر یہ روز روز میری دادی کے گھر کیوں چلے جاتے ہیں. جب بھی جانا ہوتا ہے نا, گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے چلے جاتے ہیں ادھر, سلام دعا کر کے آتے ہیں. تو ہم بہت یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو آپ بھی شروع کریں گے نا, تو ایک دوسرا جب دیکھے گا تو یہ ایبزارو کرے گا کہ کہیں نہ کہیں ایک بڑے سے مل کر کے جا رہے, دادا ہے یا دادی ہے, نانا ہے یا نانی ہے, تو بڑوں سے ملاقات, ہاں کس لیے جا رہے ہیں, کیا کام ہے. ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ تجربات اپنے شیئر کر سکتے ہیں سفر کے, ہو سکتا ہے سفر میں آنے والی پریشانیوں کو وہ بتا سکتے ہیں. اچھا وہ دعا بھی دیتے ہیں تو اتنی چھوٹی موٹی دعا نہیں دیتے ہیں, بہت مطلب جو بوڑھے ہوتے ہیں نا, کمزور ہوتے ہیں, ان کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے, معصوم ہو جاتے ہیں وہ. اسی لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں نکلنا چاہیے. کہیں بھی گھر سے باہر نکلے تو ماں کو انفارم کیجیے, ماں میں وہاں جا رہا ہوں, ماں میں وہاں جا رہا ہوں. اچھا یہ ماں کہاں سے لفظ ہے؟ لفظ ماں جو ہے نا وہ اردو کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ ماں اردو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا امی بولنے میں اتنا دل تک نہیں پہنچتی بات, ممی بولنے میں بھی دل تک نہیں پہنچتی بات. اچھا اور بھی کیا کیا بولتے ہیں میرے کو معلوم نہیں اتنا, لیکن ماں بولے تو ڈائریکٹلی آواز دل کو لگتی ہے. ماں مطلب ماں ایسا. اس لیے ماں باپ ماں کی عزت, ماں کا قدر احترام. اچھا کئی بار ہم لوگ بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے ہوتے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, ان کی وہ قربانیاں ہیں نا جو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب جب بڑے ہوتے ہیں نا پھر آپ کو فیل ہوتا ہے, جب اس ٹائم آپ کی ماں نہیں ہوتی آپ کے سامنے. آپ جو چیزیں ابھی آپ کی ماں فیس کر رہے ہیں یا آپ کے ابو فیس کر رہے ہیں نا, جب وہ چیز آپ فیس کرتے ہیں نا پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں ماں کی خدمت کر لیا ہوتا, ماں کی قدر کر لیا ہوتا. بات نہ ماننا, ان کی بات چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلا دینا, کتنی بے شرم, مطلب کتنی بے شرمی کی بات ہے نا. مطلب آپ لوگوں جس مشکلات, جس پریشانیوں سے آپ لوگوں کو 2 سال تک پالا پوسا, اتنے چھوٹے تھے, پیخانہ پیشاب ساری چیزوں کو ایک دم مطلب کچھ نہیں سمجھا. اچھا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کیا ہے, ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, جن کے پاس پیسے ہیں, لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں, ان کو اتنی الجھن نہیں رہتی, وہ کام والی کو بچے دے دیتے ہیں, سنبھال لو بھائی. لیکن آپ کی ماں تو آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا نا, کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا, 100% نہیں کیا ہوگا. وہ خود چاہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود پالیں, ہم اپنے بچوں کو خود بڑا کریں.
خود کھلائیں خود پلائیں. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سیلیبریٹیز وغیرہ, ان لوگوں کو دیکھ لیجیے, اسی لیے ان کے بچے وفادار بھی نہیں نکلتے ہیں, مطلب ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے, تو آپ کی ماں نے تو آپ کو کھلایا پلایا. اچھا, بہت ساری چیز کھانے پینے میں بھی دیکھیے اتفاقاً ہوتا ہے. اب دیکھیے گا کہ ماں کھاتی نہیں جب تک آپ خود نہیں کھا لیں. ٹھیک ہے, اگر کھا بھی لیا تو آپ کا کھانا بچا رہتا ہے, نہیں بچا رہا تو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری محبتیں, یہ ساری الفتیں سب کہاں سے ہیں؟ ماں کی بدولت ہے نا. اچھا, اردو زبان, ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں, بہت سارے تیلگو ہے, تمل ہے, کنڑ ہے. اردو زبان ماں کی زبان ہے. اردو جو بولتے ہیں نا ہم لوگ, وہ ماں کی زبان ہے. مطلب انڈیا میں ہی اردو پلی بڑھی, اردو یہیں سے نکلی ہے. یہ ماں کی زبان ہے, مطلب اس کا سند جو نکلتا ہے نا وہ ماں سے نکلتا ہے. سب سے پہلے اردو جو بولی جاتی تھی, وہ بچوں کو جو سکھائی گئی, وہ ماں کی وجہ سے ہی آج جو پوری دنیا میں اردو پھیل چکا ہے, اردو بولی جاتی ہے, اردو شاعری کی جاتی ہے, وہ ماں کی بدولت ہے. کیونکہ جب اردو برج بھاشا سے نکلی اور دلی کے اطراف کو اردو کی پیدائش کہی جاتی ہے, لیکن وہاں کی ماؤں نے مطلب اردو کو بڑھانے میں اپنا بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, سو اس لیے ماں کی بہت بڑی قربانی ہے آپ پر, آپ کے گھر پر. پوری ذمہ داری بچوں, مطلب ہر وقت آپ کی فکر لے کر وہ سوتے اٹھتے بیٹھتے. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے, ہمارا بچہ بھی کچھ اچھی حلال روزی کمانے لگے, ہمارا بچہ بھی کچھ اچھا ڈاکٹر بن جائے, کوئی انجینئر بن جائے, کوئی حافظ بن جائے, کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا بن جائے, کوئی پائلٹ بن جائے, کوئی کچھ بن جائے. سب کی خواہش الگ الگ ہے. ہماری بچی بھی ایک اچھی فیملی چلانے والی بن جائے, اچھی زبان ہو جائے اس کی, بات بولے تو میٹھی بات بولے, گھر میں دوسروں پر چلا کر کے بات نہ کریں. ٹھیک ہے, ان نون پرسن کے لیے آپ چلا کر کے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں بھی فرمایا کہ کبھی بھی کسی بھی ان نون پرسن سے اگر بات کر رہے ہیں, وہ مرد ہو, اگر بچیاں بات کر رہی ہیں تو وہ زور سے بات کریں. مطلب اس کو, اگلے کو یہ فیل نہیں ہونا کہ یہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں. ایٹیٹیوڈ جس کو بولتے ہیں, ایٹیٹیوڈ دکھا کر کے بات کرنا, تاکہ اس کے دل میں کسی طرح کی کوئی وہم نہ پیدا ہو جائے ہمارے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں آپ سارے بچوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے آپ سے آج ہی ایگریمنٹ کیجیے. ٹھیک ہے, کہ میں ماں باپ, میری وجہ سے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ماں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور ابو کو بھی نہیں. ایسا کب ہوگا؟ جب آپ خود ایکٹیو ہو جائیں گے, جب آپ خود کرنا چاہیں گے. اب کرنا ہی نہیں چاہیں گے, ابھی میری بات سن لی ہے, بس ناشتہ نکالو, کھانا لاؤ, ہو گیا, ساری چیزیں بھول گئے, کیا بولے, کیا سمجھے, کیا سنے, کچھ بھی نہیں معلوم. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ماں باپ میری وجہ سے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو. اور آپ کو بھی ماں باپ جب کچھ بولتے ہیں, ماں باپ پہ چلاتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے. ان کو شوق تھوڑی پڑا ہے کہ آپ کو مارنے کے لیے, ہاں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو مارنے لگے. شوق ہے ان کو کیا مارنے کا؟ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں آپ کے اچھا ہی چاہ رہے ہیں نا, چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جس روٹ میں جا رہا ہے اس روٹ میں نہ جائے, جن لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہے ان سے نہ ہو. ٹھیک ہے, اپنے دوست بھی ایسے بنائیے نا جس سے ایمان اور ایمان کی خوشبو آتی ہے, ان کے اندر دین کی خوشبو آتی ہے ان سے. ٹھیک ہے, جیسا صحبت اختیار کریں گے نا ویسا بن جائیں گے. ٹھیک ہے, ماحول کا اثر بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ. آپ کہیں گے نا ہمارے دوست لوگ یہ گندے کام کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. ہمارے دوست لوگ یہ نشے کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. آپ کے دوست ہے نا, وہ سب سے بڑا گناہ ہے, وہ سب سے بڑی کمی ہے. وہ دوست کیوں ہے آپ کا پھر؟ جب وہ نشہ کر رہا ہے, جب وہ گھوم رہا ہے, جب وہ کھیل رہا ہے, جب وہ بدماشیاں کر رہا ہے, تو آپ کے دوست کیوں ہیں پھر؟ آپ نے ایسا دوست بنا کیوں رکھا ہے پھر؟ یہ تو آپ کی کمی ہے نا کہ آپ کے دوست اتنے گندے ہیں. یا تو آپ اسے اچھا بنا دیجئے, یا نہیں تو اس سے دوستی ختم کر لیجیے. دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس.
یا تو اسے سدھار دیجیے، اچھا بنا دیجیے اسے، یا تو اس سے دوستی ختم کر لیجیے. ان کو کہہ دیجیے کہ ہماری دوستی بس یہیں تک رہے گی جب تک آپ اچھے ہیں، ہماری دوستی آپ یہیں تک رہے گی جب تک آپ نشے نہیں کر رہے ہیں، ہماری دوستی جب یہیں تک رہے گی جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جب آپ نماز چھوڑیں گے ہماری دوستی ختم. ناٹ فرینڈشپ وداؤٹ صلاح. ٹھیک ہے، آپ ان سے اگریمنٹ ان سے کہیے تو بولیے تو آپ کیوں نہیں نماز پڑھ، بولیے کب سے نماز پڑھیں گے، کتنا ٹائم لگتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ مطلب ہم ساری دنیا ساری چیزوں کو لینے کے لیے کتنا جہد و جہد اور پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں، کر رہے ہیں. ہر چیزیں نماز، اسکول جا رہے، کالج جا رہے، ساری چیزیں آن لائن کلاسز کر رہے، قرآن پڑھ رہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ ہمارا اسکول اگر ہونا، ہمارا تو خواب ہے کوئی میں فلک اکیڈمی آف لائن مطلب اسٹارٹ کروں، لیکن وسائل کی تنگی کی وجہ سے ہم ایسا ممکن نہیں ہے اتنا جلدی، لیکن انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمارا خواب ہے کہ ہم کریں گے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل. اور اس کوشش میں لگے ہیں کہ کہیں سے ہمیں ڈونیشن وغیرہ ملے یا کوئی ایسا نظام بنے جہاں ہم بچوں کو نماز پڑھوانے کی 5 ٹائم نماز ہم کمپلسری کروا دیں اپنے اسکول میں، اپنی اکیڈمی میں کمپلسری 5 ٹائم نماز کر دیں. ہم جتنے ٹائم ہمارے بچے رہیں، اذان ہوگی نماز پڑھیں گے پھر کلاس جائیں گے. ایسا. اچھا، جو لوگ بولتے ہیں نا اسلامک اسکول بول کے، اسلامک اسکول ہے، اسلامک اسکول ہے ہمارا، یہ اسلامک اسکول ہے، دینیات پڑھائی جاتی ہے، اردو پڑھائی جاتی ہے، نام کی ہے وہ لوگ نام کرتے، صرف نام. ان کا مقصد ایک ہی ہے، نام ہونا ہمارا، بچے آنا، زیادہ سے زیادہ بچے آنا بول کے. تو اسی لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اچھا بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں جو دینیات پڑھاتے بھی ہیں، قرآن کریم کو بہت صحت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، بہت اچھے ٹیچر رکھتے ہیں. ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں باضابطہ، وداؤٹ انٹرویو ٹیچر کو رکھتے ہی نہیں ہیں. ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، قرآن اگر پڑھانا ہو یا دینیات پڑھانا ہو. نہیں تو زیادہ تر اسکولوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو کم فیس لے رہے، کم سے کم تنخواہ والے سیلری والے ٹیچر کو لا کے رکھ دیتے دینیات پڑھانے کے لیے، اور اچھی سیلری والے کو کیا کرتے ہیں، انگلش پڑھانے کے لیے، ہندی پڑھانے کے لیے، سائنس پڑھانے کے لیے. یعنی ہم لوگوں مطلب قرآن پڑھانے والے کی مطلب ان کی عزت کم کر دی رہی. وہ ارے یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، سائنس پڑھانے والے بڑے لوگ، یہ بول. اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی بات ماننا. ٹھیک ہے، اچھا بات مانیں گے نا تو اور محبت آپ پر نچھاور کریں گے آپ کی ماں. اب کر کے تو دیکھیں، کچھ بھی کیجیے ماں سے پوچھ کر کے، کہیں بھی جائیے ماں سے پوچھ کر کے، وداؤٹ اجازت. ابھی سے یہ ماحول بنائیے گا نا، آگے چل کے آپ کو ہی اچھا ہوگا، آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی کہ ہم اپنے بچوں کو غلط سجیشنز دیں، ہم اپنے بچوں کو غلط راہ پر لے جائیں. کوئی ماں چاہے گی؟ نہیں چاہے گی بھائی، کیسے چاہے گی؟ وہ ماں ہے نا. اس لیے آپ سب ماں سے، ابو سے، سب سے رشتہ دار ایسا گھل مل کر کے رہیے، کسی کو کوئی شکایت کا موقع مت دیجیے. آپ اپنی طرف سے یہ ایگریمنٹ کر لیجیے نا، ابھی سے ایگریمنٹ کر لیجیے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا. بس میں تکلیف برداشت کر لوں تو چلے گا، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا. میری طرف سے میری ماں کو، میری بہن کو، میری سسٹر کو، بڑی کو، چھوٹی کو، کسی کو بھی میں اس کو نہ ماروں، میرا ہاتھ اس کے لیے نہ اٹھے. ٹھیک ہے. اچھا وہ کیسا ہاتھ ہوگا جو بہن کو اٹھے گا؟ وہ ہاتھ ہوگا کاٹ کے پھینک دو ایسے ہاتھ کو، بڑی بہن کو اٹھنا تو کیسے اٹھنا؟ کسی چھوٹی بہن کو شفقت کرنا، محبت سے اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا. وہ تو آپ کو دیکھ رہی ہے نا، جو چھوٹی بہن ہے وہ تو آپ کو دیکھ کر کے آگے بڑھ رہی ہے. وہ آپ جیسا کریں گے نا وہ ویسا کاپی کرنے والی ہے. آپ جیسے جھوٹ بولیں گے، آپ جیسے کسی کی بات کسی کو بتائیں گے تو وہ آپ کی وجہ وہ آپ کو سیکھ رہی ہے. آپ کا اور اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب گھر میں کوئی بڑے بات کر رہے ہوتی یا ماں ہی بات کر رہی ہوتی کسی اور سے،
کسی کی بات کسی کو بتا رہی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے, موسٹلی ہوتا ہے, یہ عورتوں کا نیچر ہے. کسی کی بات کسی کو پہنچا دینا, کسی کی بات کسی کو پہنچا دینا, ٹھیک ہے, کسی کو بول دینا. اس سے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, یہ ماحول ہی بن چکا ہے بولنا. تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے نا, بچے جا کر ماں کے پاس بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں. اچھا اس خالہ کی شکایت اس پھوپھی کو کی جا رہی ہے, اس خالہ کی شکایت اس خالہ کو کی جا رہی ہے. اچھا اس خالے کے بیٹے کی شکایت اس خالے کی بیٹی کو کی جا رہی ہے. اچھا ایسی بات ہے. اب یہ چیز کیا ہوتا ہے نا, ہم بچے سن رہے ہوتے ہیں, سن کر کے کیا کرتے ہیں, پھر یہی چیز سیکھتے ہیں. سیکھنے کے بعد پھر اسکول میں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں, پھر دوسروں پر ہوتا ہے, پھر پریکٹیکل ہو جاتا ہے, اور پریکٹیکل ہونے کے بعد یہی جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر دوسرے کی شکایت ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں. تو امی کسی سے بات کر رہی کسی بھی ٹاپک پہ, کوئی یہ ٹاپک چل رہا ہو, مطلب کسی کی بات کسی کو پہنچا ہی رہی ہوں, کسی کو بول ہی رہی ہوں, کوشش کرنا ہے کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو ہم وہاں پہ ہو ہی نہ. ہمارا کیا کام ہے بھائی بڑے کی بات میں, ہاں. اس لیے ہماری پوری حتی الامکان ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے. میں سبق اچھا سنا لوں, میں سبق اچھا یاد کر لوں, اسکول میں ہمارے اچھے نمبر آنا, بول کے ماں کو خوشی ہوتی. ابھی اس امید میں رہتے نا کہ اگر اچھے نمبر لائے تو اتنے سویرے سویرے میرے کو بریک فاسٹ بنا کر دیتے, اسکول جانے کے بعد سے صبح اٹھاتے, نہلاتے, ساری چیزیں کرتے ہیں ہمارے لیے. جب وہ ساری چیزیں کرتے جس امید کے ساتھ, اس امید پہ آپ کھڑے نہیں ہوئے تو کیا فائدہ. اگر اس امید پہ آپ کھڑے نہیں ہوئے تو کیا فائدہ پھر اتنی محنت کرنے کی. سوئے رہے 12 بجے تک, ٹھیک ہے. آپ ایک چیز اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے, کوئی انسان اگر یہ چاہے گا کہ ہم بنا دین کو سیکھے ہوئے دنیا میں بہت ترقی پالیں, مطلب بہت اونچائیاں تک پہنچ جائے, تو ایسا ممکن نہیں ہے بنا دین کو سیکھے. دین کیا, اسلامیات, قرآن, بنیادی چیزیں جو بھی دین کے مسائل ہیں, دین ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بنا سیکھے, ان کو بنا فالو کیے ہوئے, ہماری شریعت بنا فالو کیے ہوئے اگر ہم یہ چاہ لیں, ٹھیک ہے, کہ ہم دنیا میں بہت ترقی کر جائیں گے, تو یہ ناممکن ہے. اب ہو سکتا ہے سم ٹائمز کے لیے آپ ترقی کر جائیں, کچھ پیسے آپ کے پاس آ جائیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کی کامیابی تو نہیں ہے نا. پیسے کمانے والے تو بہت سارے لوگ ہیں, ایک رکشہ چلانے والا بھی پیسہ کماتا ہے, وہ بھی تو اپنی زندگی جی رہا ہے نا دنیا میں. تو حلال روزی کمانا ایک الگ عبادت ہے, لیکن جس اونچائی پر آپ پہنچ کر کے حلال روزی آپ کما رہے ہیں, اس میں آپ کا دین کہاں تک ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ کہاں تک مضبوط ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا, ہم جب دین سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, جب دین کو سمجھ لیے ہوتے ہیں, اللہ کون ہے, رسول کون ہے, صحابہ کون ہے, اور ہمیں یہ دین کہاں سے ملا, کس نے دیا, ہم مسلمان کہاں سے ہوئے, کیسے ہوئے, آیا کہاں سے یہ, ٹھیک ہے, اللہ کون ہے, رسول کون ہے, صحابہ کون ہیں, صحابیات کون ہیں, ان کی زندگی کیسی تھی, وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے تھے, پھر وہ لوگ کہاں ہیں, کہاں دفن ہیں, جب مر گئے تو وہ لوگ کہاں ہیں. جب ان سب چیزوں پہ ہم پڑھیں گے, سوچیں گے, سمجھیں گے اور غور کریں گے نا, تب ہمیں غلط اور صحیح کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. دین آپ سیکھ لیں گے نا, تو آپ کتنی بھی اونچائیوں پر چلے جائیں, آپ کو لاکھوں روپے کی رشوت دی جائے گی, آپ کو یاد رہے گا نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. میرے دل میں ایمان ہے اور میں کسی کے ہاتھ سے 10 روپے لوں, میرے دل میں ایمان ہے اور میں کسی سے 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 روپے لوں, 1,00,000 روپے لوں, رشوت. ایسا نہیں ہو سکتا جب آپ کا ایمان مضبوط رہے گا. آپ تو کروڑوں روپے کو دیکھنا پسند نہیں کرو گے جب آپ کا ایمان مضبوط رہے گا, اور حرام پیسے وہ ہوں گے. جب وہ حرام پیسے ہوں گے تو آپ کا ایمان بالکل نچوڑ دے گا, آپ کو کسی بھی صورت میں نہیں لینا, دیکھنا بھی نہیں ہے, بلکہ 10 بات اس کو سنا دینی ہے. اگر آپ کو کوئی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے 10 روپے دے, 20 روپے دے, یہ کر دو بیٹا, یہ کر دو بیٹا, وہ کر دو بیٹا, ٹھیک ہے, ان کو کہنا ہے نہیں, میں آپ کا کام فری میں کر رہا ہوں, میرے کو رشوت نہیں ہونا, اب میرے کو لالچ مت دو پیسے کی.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ حلال روزی اللہ تعالیٰ سے جس طرح کی امید آپ رکھیں گے نا، جتنے کروڑ روپے کی، جتنے پیسوں کی، جتنے محل کی، جتنی گاڑیاں کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہونا ویسا ہونا ویسا ہونا، اللہ تعالیٰ سے جو امید لگا کے رکھیں گے اور محنت کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ سے ایک امید لگا کر کے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں حلال روزی سے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی رشک آئے گا کہ یہ چاہتا تو ہم سے، یہ چاہتا تو اس کے پاس آپشن بہت سارے تھے، ادھر سے بھی لے لیتا، ادھر سے بھی لے لیتا، اس کے پیسے لے سکتا تھا، اس کے پیسے لے سکتا تھا. اس نے حلال راستہ چننے کا فیصلہ کیا. ہمیں حلال روزی سے چاہیے، حرام سے نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیے نا دعا بھی، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی آپ دعا مانگیے تو اللہ تعالیٰ آپ خود اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، ابو کے لیے بھی حلال روزی کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ابو کو حلال روزی عطا فرما، روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما. ہو سکتا ہے کم روزی ہو سکتی ہے، اتنا ہی ہوگا کہ صرف مہینہ بھر گھر چل رہا، بچوں کی ٹیوشن کی فیس پے ہو رہی، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بچ رہا. لیکن آپ جب دعا کریں گے نا تو برکتیں اللہ تعالیٰ کو رشک آئے گا. اتنا چھوٹا معصوم بچہ اپنے گھر کے لیے دعا کر رہا، میں کیسے نہ دوں. اچھا ایک ماں سے 10 روپیہ مانگتے، ایک بار بولتے، امی بولتی کیا کرے گا 10 روپیہ، کیا کام ہے، کیا لینا ہے 10 روپے کا، نہ کو کل دیتا ہوں، کل دیتی ہوں میں بول کے، آج نہیں ہے، چھٹے نہیں ہیں. لیکن آپ جب پریشر کریں گے نا، امی مجھے چاہیے چاہیے چاہیے، دو 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 بول کے، اچھا ٹھیک ہے میں بات ابھی دیکھتی ہوں، اب دیکھیں وہ کھوجے، مل گیا، ٹھیک ہے لو 10 روپے دے دی نا. جب آپ نے پریشر کیا، جب آپ نے ضد کیا امی سے، امی مجھے چاہیے، تو ایک ماں سے ہم مطلب اتنی مہربان ہے کہ آپ نے ضد کیا تو انہوں نے 5 روپیہ 10 روپیہ یا 2 روپے 3 روپے دیے آپ کو، تو وہ تو 70 ماں سے زیادہ مہربان ہے نا. ہاں، اور اس کے سامنے جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے نا، ہاتھ اٹھائیں گے ایسے کر کے، ہاتھ گول کر کے اوپر کی طرف کریں گے، تو بھیک مانگ رہے ہوں گے آپ اللہ تعالیٰ سے، تو کیسے نہیں رشک آئے گا. ایک معصوم سا بچہ چھوٹی سی ہاتھیں اور نماز کی جگہ پہ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. ہاں مطلب اللہ تعالیٰ کو رشک آئے گا کہ یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ، اس سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں ابھی 7 8 سال 10 سال 15 10 سال کے بچے ہیں، ابھی کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہوا، یہ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے مانگ رہے ہیں اپنے ابو کے لیے، اپنی امی کے لیے. ہاں حلال روزی مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ روزی کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ سے بولیے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی کی تنگی سے حفاظت فرما اور سہولت کی روزی عطا فرما. کیا بولیے گا؟ سہولت کی روزی عطا فرما، یعنی آسانی کی. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ دن رات دن کر کے پیسے کما رہے ہیں، مطلب رات دن ایک کر کے اتنی محنت کچھ پیسوں کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں کہ سکون نہیں ہے زندگی میں. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے راحت کی روزی مانگے، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے سکون کی روزی مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی روزی عطا فرما، ہمیں سکون بھی عطا فرما، روزی بھی عطا فرما. وہ تو دینے والا ہے نا، اس کے اندر اس کے اس میں کیا کمی ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تو پورے دن گھر بھی بیٹھے رہو تو دے سکتا ہے. مانگنے والے بنے تب تو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے جب آپ کوئی کام کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آٹومیٹکلی آئے گی، نہ آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیجیے، مضبوط کیجیے، مضبوط کیجیے، مضبوط کیجیے. اور جن بچوں سے ماں باپ خوش نہیں رہتے نا، بدماشی کرتے ہیں، سبق نہیں سناتے، یاد کر کے نہیں سناتے، یاد کر کے نہیں لاتے، اسکول میں اچھے پرفارم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک تو ہے ان کا ذہن کمزور ہونا کہ ٹھیک ہے یاد ہی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا چلیے نہیں یاد ہو رہا ہے تو پڑھ کے آنے میں کیا دقت ہے، یعنی پڑھنے میں بھی دقت ہے. چلیے یاد نہیں ہو رہا یعنی ذہن میں نہیں اتر رہا، یاد نہیں ہونے کا مطلب کیا، دماغ میں سیو نہیں ہو رہا وہ. تو اس کا کیا مطلب، ذہن میں آپ پڑھ نہیں رہے نا. آپ 40 بار پڑھ کے آئیے، 20 بار پڑھ کے آئیے، 10 بار پڑھ کے آئیے، پڑھیے تو پھر آپ کہیے کہ نہیں یاد ہو رہا. آپ پڑھیں گے ہی نہیں، 2 بار 4 بار 5 بار 7 بار پڑھ کے آئیں گے 5 بار اور کہیں گے کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا ہے، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، اور سنانے کے لیے آتا ہوں بھول جاتا ہوں، حافظ جوائن کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. کیسے بھول سکتے ہیں بھائی، یاد کریں گے تو کیسے بھول سکتے ہیں. جب آپ نے 20 سے 25 بار 30 بار پڑھ کے آیا تو کیسے بھول سکتے ہیں، آپ نہیں بھول سکتے.
تو اس لیے ماں باپ کا احترام، اس کی عزت، ٹھیک ہے، اور ان کی بات مانو. ان کی ہر خوشی آپ کی خوشی میں ہے. ان کی جتنی بھی خوشی ہے نا وہ آپ کی خوشی میں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہ رہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہ رہے. وہ چاہ رہے کہ کل ہو کر کے ہماری بیٹی مطلب ایک اچھی اسکالر بن جائے، اچھا لکھنا پڑھنا آ جائے، آگے کی زندگی ان کی خوبصورت ہو. ان کے خواب ہیں، ان کے ڈریمز ہیں. باپ کے بھی ڈریمز ہیں ہماری بچی اچھا پڑھ لینا، ہمارے بچے اچھا پڑھ لینا، تاکہ آگے چل کے ہمارے لیے سہارا بننا. جیسے آپ کے سہارے ابھی ماں باپ، آپ ماں باپ کے سہارے ہیں نا، ساری چیزیں ماں باپ کر کے دے رہے. کوئی ٹینشن ہے، کسی طرح کی کوئی الجھن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی کرنا ماں باپ کر رہے ہیں. آج کیا کھانے، آج کیا بننا، آج کیا کم ہے گھر میں کیا سب ہونا چاہیے، ساری چیزیں آپ کی. کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہیں ہو رہی آپ کو. سونے میں بھی دقت نہیں، گھومنے میں بھی دقت نہیں. کبھی کبھی سنڈے کو چلے ہی جاتے باہر. ساری خواہشیں آپ کی پوری ہو رہی، ہر چیزیں. پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی ماں پہ چلاتے، کبھی ابو پہ چلاتے، کبھی گھر میں ڈرامہ کرتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی کسی کو ایسی بات بول دیتے جس سے تکلیف ہو جاتی. کبھی چھوٹی بہن کو مار رہے، کبھی بڑی بہن کو مار رہے، کبھی اس کو میں دھکے دے رہے، کبھی بدماشی کر رہے، کبھی کھیل رہے، کبھی کچھ کر رہے. گھر میں مطلب انبلیویبل ایکٹیویٹیز کر رہے گھر میں. اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے بچے ہیں، تھوڑی بہت مستی کھیل کود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں جا رہے کھیلنے کے لیے، باہر جا رہے گھومنے کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب ایک وقت کے لیے. کہ اتنا بھی ہم لوگوں کو اتنا مزاج، اتنا ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے، خشک مزاج رہنا چاہیے، ہر وقت مسکراتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں ایک دم لوگ ایریٹیٹ ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کی عزت، اس کا احترام، اس کا ادب کیجیے. اللہ تعالیٰ بہت اونچائی تک پہنچانے والا ہے آپ کو، بہت سوچ بھی نہیں سکتے آپ. تو انشاءاللہ کریں گے. آج سے سارے بچے جتنے بھی ہیں، ماں باپ بول رہے ہیں نماز کے لیے تو چلے جائیے. زبردستی نہیں، ابھی نہیں پڑھ رہی ہوں بعد میں پڑھ لوں گی، ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں تھوڑا دیر بعد پڑھ لوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں. نماز کے لیے بول رہے ہیں تو چلے جائیے. ابھی سے جب بات ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی نا، تو آگے چل کے آپ کو ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک تو نماز کی ہوئی، ماں باپ پر ہوئی. ماں باپ پر اور بھی بہت ساری چیزیں میں مثال دے سکتا ہوں، کئی ساری مثالیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے تیسری بات، قرآن کریم کی اہمیت، اس کے برکات، اس کے فیضان. قرآن کریم کی برکتیں اپنے دینیات کی کلاسز میں بھی ہے، اس کے فضائل وغیرہ کچھ بچے پڑھے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور جن بچوں کا ابھی سبق آگے نہیں بڑھا انہوں نے نہیں پڑھا ہے. بہت سارے بچوں نے پڑھا بھی ہے. دینیات کی کلاس سیٹرڈے ٹو سیٹرڈے والی کلاس میں پڑھا بھی ہے کچھ بچوں نے. ایک تو ہے کسی چیز کا دل پر اثر نہیں ہونا. دل پر اثر نہیں ہونا مینس کہ آپ کے سامنے کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، بیجا کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو احساس تک نہیں ہو رہا، آپ کے دل پر کچھ بھی نہیں اثر ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، مطلب آپ کا دل مر چکا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو غم تک نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے. آپ اس برائی کو، آپ اس اچھائی کو، جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ کو کوئی بھی ریئیکشن نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی بھی احساس نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا؟ آپ کا دل مر چکا ہے، زندہ نہیں. دل کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کافی ہے. اگر آپ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، صحت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تجوید اور قواعد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے دل کو تازہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے، مطلب زندہ کرنے کے لیے کافی ہے قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے، اس کے برکات بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں، بہت خوش نصیب بچے، مارننگ میں ہی مطلب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. صبح ہماری کلاسز کرتے ہیں. اور بہت سارے بچے ہیں جو نائٹ میں بھی کرتے ہیں. لیکن اگر صبح میں اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے، صبح اسکول جانے سے پہلے، تو 10 منٹ ہی 15 منٹ ہی سبق یاد کر لیجیے، کچھ بھی کر لیجیے.
تو یہ آپ کو خوش نصیبی حاصل ہو جائے گی کہ صبح صبح مارننگ مطلب صبح میں آپ کے دن کی جو شروعات ہو رہی ہے نا وہ قرآن کریم سے ہو رہی ہے. اب اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مطلب ایسا سلیکٹ کر رکھا ہے نیک بندوں میں کہ آپ صبح میں جب اٹھ رہے تو بہت سارے بچے گانا سنتے ہیں، کھیلنے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، انگلش پڑھنے جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، صبح صبح مارننگ دن کی شروعات ہو رہی ہے یہی ساری چیزوں سے. لیکن 10 منٹ نورانی قاعدہ لے کر بیٹھ جائیں، 5 ہی منٹ فریش ہوئے فوراً لے کر کے بیٹھ جائیں، تو ایک کم سے کم یہ تو ہو جائے گا نا کہ دن کی شروعات ہماری قرآن کریم سے ہو رہی ہے، عربک دین سیکھنے سے ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے سے ہو رہی ہے. ہمارے دن کی سٹارٹنگ جو ہو رہی ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہو رہی ہے. وہ دن ہمارے لیے کتنا بابرکت ہوگا. بہت سارے بچے ہیں ہمارے مارننگ میں کلاسز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ گھر پہ ہی پڑھ لیجیے، ٹائم نہیں مل رہا کلاس کرنے تو گھر پہ ہی پڑھ لیجیے، کوئی پریشر تھوڑی ہے ہماری طرف سے، لیکن گھر پہ پڑھ لیجیے، اسٹارٹ کر لیجیے کچھ بھی، تاکہ یہ ہمیں خوش نصیبی حاصل ہو جائے کہ دن کی شروعات ہماری کیا چیز سے ہو رہی ہے؟ قرآن کریم سے ہو رہی ہے، یا نورانی قاعدہ جو بھی عربی کی بک سے ہو رہی ہے، جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو آپ سب بہت خوش نصیب ہے کہ آپ لوگ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم خود بھی دعا کرتے ہیں. جب بھی میں دعا کرتا ہوں نا تو مجھے یاد آ جاتا ہے، آپ سب یاد آتے ہیں جتنے بھی بچے ہیں. ابھی ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس عمرہ کو گئے چنئی سے، تقریباً 5-7 لوگ آئی تھنک چنئی سے، ایک ہی فیملی سے وہ سارے لوگ عمرہ کو گئے. ہم نے ان سے باضابطہ طور پہ ریکویسٹ کیا، جیسے بہت سارے بچوں کا میں نے نام لے کر کے انہوں میسج کیا ہے ان کو میں نے کہ ان بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو کھول دے اور قرآن یاد کرنا ان کے لیے آسان کر دے. میں نے پرٹیکولر سارے بچوں کے لیے کہا ہے، لیکن 2-3 بچوں کے لیے میں نے اسپیشلی کہا ہے کیونکہ بہت کمزور ہے وہ بچے. اور میں نے کہا کہ جب آپ خانہ کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑے نا تو اسی ٹائم دعا کیجیے گا پلیز، اگر ہو سکے تو اسی ٹائم دعا کیجیے گا، کیونکہ جب فرسٹ ٹائم نظر پڑتی ہے نا وہاں سامنے جا کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اس ٹائم کی دعا رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، قبول ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے کچھ بچوں کا نام لے کر کے باضابطہ طور پہ میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ جب بھی خانہ کعبہ فرسٹ ٹائم آپ کی نظر پڑے تو آپ جہاں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، تو پلیز ہماری اکیڈمی کے سارے بچوں کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور میں کہتا بھی رہتا ہوں، ابھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فقہ اکیڈمی کا اجلاس ہوا، اس میں نے باضابطہ 15-20 منٹ میں نے اسپیشلی حضرت کا ٹائم لے کر کے میں نے آپ سب کے بارے میں ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ ممبئی سے بچے ہیں، کچھ چنئی سے ہیں، کچھ کرناٹکا سے ہیں، کچھ تمل ناڈو سے ہیں، کچھ حیدرآباد سے ہیں، کچھ کشمیر سے ہیں، تو حضرت ہمیں کچھ سجیشن دیجیے ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں، ہم ان کو آن لائن کیسے اچھا بنا سکیں، ہم ان کے دل میں کیسے دین کی جو چاہت ہے ان کو کیسے بڑھا سکیں، دین کے لیے ہم ان کا ایٹریکشن کیسے پیدا کر سکیں. حضرت نے ہمیں باضابطہ طور پہ ہمیں انوائٹ کیا حیدرآباد. حضرت نے کہا کہ آپ آئیے اور آنے سے پہلے ہمیں اطلاع دیجیے 1 ہفتہ پہلے 1 ویک، اور آپ حیدرآباد آ کر کے ہم سے ملیے. میں ان سب چیزوں پر اور بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تو میں ابھی اکیڈمی کے سارے ڈاٹا مطلب یہ کر رہا ہوں، ہماری کیا سلیبس ہیں، پڑھائی کا کیا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، ایڈمیشن کا کیا یہ فیس کا کیا ہے یہ، تو وہ ساری چیزیں ہم سر سے مطلب حضرت سے ڈسکس کرنے والے ہیں. حضرت میں آپ کو تعارف کر دوں کہ قرآن کی تفسیر حضرت نے لکھی ہے. قرآن کی تفسیر مطلب قرآن کے میننگز، مطلب اتنے بڑے عالم ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب. آپ گوگل یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالیں گے ان کا آئے گا، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، ٹھیک ہے. ابھی بنگلور میں ایک اجلاس ہو رہا ہے، بنگلور کے جتنے بچے ہیں وہ کیا سبیل الرشاد کوئی جگہ ہے، کوئی کیمپس، ٹھیک ہے، سبیل الرشاد کوئی کیمپس ہے، وہاں اجلاس ہو رہا ہے حضرت کا. ابھی انتخابی اجلاس ہے، میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، اخباروں میں بھی آ رہا ہے. تو حضرت وہاں کی صدارت کرنے کے بعد انتخابی اجلاس کے بعد حضرت پھر ہو سکتا ہے ہم لوگ کی طرف تشریف لائیں. ہم لوگ کے ہی ایریے کے ہیں وہ، لیکن ابھی ملک میں بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم. اور ایک بنگلور کے ایک مفتی ہے زکریا، اور ریاض مولانا ریاض صاحب، زکریا صاحب، وہ سارے بنگلور، چنئی، تمل ناڈو وغیرہ سے، پورے ملک سے لوگ
پچھلے ہفتے ہمارے اس ایریے میں مطلب بہار میں پہلی بار ہوا، ہمارے اس گاؤں مطلب خطے میں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. سو بہت انٹرنیشنل. اچھا یہ فقہ اکیڈمی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ہمارے اسٹیٹس دیکھ کر کے بھی پوچھا کہ فقہ اکیڈمی ہے کیا، یہ اکیڈمی کس ٹائپ کی اکیڈمی اور کیا مطلب اس کا کام کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا کام ہے جو نئے مسائل ہیں نا، نئے مسئلے ہیں، نئے جیسے ابھی مدر ملک سینٹر امریکہ میں قائم ہوا، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں نا، تو اس کے نئے مسائل کیا ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے، اسی کو ڈھونڈنے کے لیے یہ اجلاس کرائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی پر ہر سال ہوتا ہے. تو اس سال ہم لوگوں کا ایریا سلیکٹ کیا گیا تھا ایک مدرسہ ہے بالا سات، تو وہاں ان لوگوں نے تقریباً 1 سال پہلے آ کر کے سروے کیا. وہ پروگرام الحمدللہ بہت کامیاب ہوا. سو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا. اچھا آپ سب سے ایک بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، 11 بج چکا ہے. ہم لوگ 3 چیزیں اکثر و بیشتر فیملی میں، ہم نے بڑی فیملی جو نامی فیملی ہے انڈیا میں، یا جن کو کہتے ہیں کہ یہ خاندان بہت اونچا ہے، جیسے مدنی کے خاندان ہے، بہت ساری رحمانی کے خاندان ہیں، اسی طرح سے اور بھی کئی خاندان ہیں جس کے بارے میں بہت مطلب اچھے اثرات ہیں دنیا میں. لوگ انہیں نام سے ہی جانتے، پوری دنیا جانتی ہے ان کو. تو ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بڑے عالم کی قربانی ہوتی ہے، اور بہت بڑے عالم کوئی نہ کوئی بہت قربانیاں دے چکا ہوتا ہے، پھر اس کی ان کا نام ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں. ہر فیملی کو چاہیے، اب تو بچے ہیں لیکن آپ کو بھی چاہیے 3 چیزیں اپنی کمپلسری کر لیجیے. ٹھیک ہے، آپ کی دین بھی دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی. صرف 3 چیزیں یاد رکھ لیجیے، آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی. کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، وداؤٹ ٹینشن فری. نمبر 1، آپ اپنا تعلق، آپ اپنا رشتہ، مطلب آپ اپنا اخلاق ایک مضبوط وکیل سے کر لیجیے. وکیل سمجھ رہے ہیں؟ کورٹ میں جو وکیل لڑتے، مطلب کسی اچھے وکیل سے آپ اپنا رشتہ مضبوط کر لیجیے. کبھی سال میں ان کی دعوت کر دیجیے گھر پہ، کبھی سال میں ان کو بلا لیجیے کسی ناشتے پہ. ٹھیک ہے، اچھا وکیل ہو، مسلم ہو، اچھا وکیل ہو، ٹھیک ہے، ایماندار ہو، ان کے ساتھ آپ اپنا اخلاق پیش کیجیے. کبھی کوئی گفٹ ہو گیا، کبھی کوئی چیزیں ہو گئی، ان کو پہنچا دیجیے. اچھا وکیل نمبر 1. نمبر 2، اچھے ڈاکٹر، فیملی ڈاکٹر. ہم لوگ کے بھی فیملی ڈاکٹر ہیں، فیملی وکیل ہیں. فیملی ڈاکٹر سلیکٹ کیجیے. ہمارے ایک ہی فیملی ڈاکٹر ہیں، اس فیملی ڈاکٹر سے آپ ساری چیزیں کنسلٹ کیجیے. ساری چیزیں، گھر کی چھوٹی بڑی چیزیں ساری، سب بچے دکھا رہے ہیں انہیں سے. ایک فیملی ڈاکٹر سلیکٹ کر لیجیے. جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے تو کچھ چھوٹا سا گفٹ لے کر جائیے، یا کبھی ان کو دعوت پہ گھر پہ بلا لیجیے، کبھی ناشتے کی دعوت دے دیجیے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل میں جگہ بنانے میں بہت مدد ملتی ہے. اب کر کے تو دیکھیے. ٹھیک ہے، ایک ٹائم کا کھانا کھلانا کیا مشکل ہے، سارے کھانا بن رہا ہے، نارمل سے بنتا ہی ہے. کسی دن کچھ اسپیشل بن رہا ہے تو بلا لیے، ڈاکٹر صاحب آج کی دعوت ہے. ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے کیا چیز کی دعوت ہے بھائی؟ ایسے ڈاکٹر صاحب آ جائیے، کیا بھی مشکل نہیں ہے، آپ آ جائیے انشاءاللہ. تو ان کا ٹائم لے لیے. تو نمبر 2 کیا ہوا؟ نمبر 1، ایک اچھے وکیل سے ہم اپنا رشتہ مضبوط رکھیں گے. ایک اچھے ڈاکٹر سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کر رکھیں گے. فیملی ڈاکٹر، فیملی وکیل، سمجھ میں آ رہی بات؟ فیملی ڈاکٹر، فیملی وکیل. اور نمبر 3، فیملی عالم. فیملی عالم، ٹھیک ہے. یہ دنیا میں ہمیں وکیل تو ہم کبھی کچھ ہوا تو ہماری مدد دنیا میں کریں گے. ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، مطلب علاج کریں گے. جب بھی کچھ ہماری طبیعت خراب ہوگی یا کچھ بھی ہوگا فزیکل طور پہ تو ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے. روحانی طور پر اگر ہماری کوئی کمزوری ہوگی تو ہمارے عالم ٹھیک کریں گے. ٹھیک نہیں یعنی ان کو ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. ہمارے تو زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں نا، قرآن و حدیث پہ چلنے کے لیے. سب کو تو نہیں معلوم ہے پوری شریعت تو دماغ میں نہیں بیٹھ رکھے. تو اس لیے 3 چیزیں کمپلسری. ہم لوگ کے بھی عالم ہیں، خود ہمارے گھر میں سارے ہمارے جتنے بھی چھوٹے چاچا ہیں، چھوٹے فادر ہیں،
سب کے سب 8 بھائی، ہمارے ابو سارے کے سارے عالم حافظ، مطلب 8 میں سارے عالم حافظ، اور سب کوئی قطر میں ہے، کوئی لکھنؤ میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، 4 یا 5 دبئی وغیرہ میں، تو بہت کم لوگ یہاں ہیں۔ حالانکہ اتنے عالم ہونے کے گھر میں باوجود مطلب کسی کے کوئی عالم گھر میں اپنے نہیں ہے، مطلب میرے ابو ہیں تو چھوٹے جیسے کہ عالم ہوئے ہیں ایسا نہیں جی جی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا عالم سلیکٹ کر کے 3 چیزیں، ایک اچھا وکیل، ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا عالم۔ ہمارے خود کے عالم ہم نے کسی کو اور کسی اور مولانا کو بنا رکھا ہے، ہم کچھ بھی ہوتا ہے نا حضرت، یہ چیزیں ہیں، یہ سارے مسائل ہیں گھر میں، یہ سارے مسائل ہیں، گھر کی ساری چیزیں ان سے شیئر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا عالم ہونا چاہیے، مطلب آپ پہلے ان کو پرکھیے، ان کو دیکھیے، ان کا مائنڈ کیسا ہے، ان کا ذہن کیسا ہے، کیا وہ ہمارے گھر کے سارے مسائل کو سن سکتے ہیں، کیا وہ ہمارے گھر کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں دینی اعتبار سے۔ پھر ان سے سجیشن لیجیے، حضرت ایسا ہے ایسا ہے۔ اگر دین سے، اگر علماء سے وابستہ رہیں گے نا، علماء کی عزت کریں گے، حافظ کی عزت کریں گے نا، میں قسم کھا کے کہوں تو حانس نہیں ہو سکتا، میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ دے یا نہ دے، انشاءاللہ جب بھی موت ہوگی نا تو ایمان پر موت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس بات کی میں آپ کو گواہی دے سکتا ہوں، آپ کی جب بھی موت ہوگی نا، آپ اپنا رشتہ اگر اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھنے کے لیے کسی عالم، جیسے صحابی رضی اللہ عنہ بھی ایسا کرتے ہیں، جتنے بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھیں گے نا، کچھ بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے۔ تو اب تو ہم لا نہیں سکتے نا ان لوگوں کو، تو ہم انہی میں سے جو لوگ ہیں جو دین سے اپنا رشتہ مضبوط رکھ رکھا ہے پہلے سے، تو کیوں انہی سے کنسلٹ کریں، انہی سے باتیں کر لیں، ٹھیک ہے۔ نکاح پڑھانے کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، یا کچھ بھی گھر میں بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہو، پیدائش کے بعد کا مسئلہ ہو، عقیقہ کا مسئلہ ہو، یا پھر قربانی کا مسئلہ ہو، رمضان کے موقع پر کچھ ہدایت لینی ہو، بہت سارے مسائل ہیں نا زندگی میں، نماز سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو، بہت سارے مسائل ہیں۔ جب مسائل کو ڈھونڈیں گے، سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، تو ساری چیزیں ہم ان سے کنسلٹ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک سے ہی سب چیز اپنا رشتہ یہ کر رہے ہیں، ہم کوئی ایک کو اپنا فیملی عالم چنیں، فیملی، یہ ہماری فیملی کا عالم ہے، یعنی ہمارے گھر کا عالم ہوگا۔ کبھی ان کو بھی دعوت دے دیے، کبھی ان کو بھی بلا لیے کہ حضرت آپ ہمارے گھر پہ آ جائیے، یہ تو آپ کا اخلاق ہے نا۔ ہم لوگ بلاتے ہیں گھر پہ، ہمارے گھر پہ تو اکثر ہی آتے رہتے ہیں، کیونکہ مدرسہ قریب میں کوئی بھی گیسٹ آتے تو گھر پہ ان کو کمپلسری بلانا ہے، خوشی خوشی گلے لگاتے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ آپ لوگ یہ 3 چیزیں کمپلسری اگر گھر میں کر لیں گے نا، تو کسی طرح کی کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیاوی طور پہ کوئی بھی دقت ہوگی تو آپ کے لیے وکیل ہے، فزیکل آپ کو طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر ہے، روحانی طور پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو، کوئی پریشانی ہو تو عالم ہے، ان سے کنسلٹ کیجیے، ان سے باتیں کیجیے، موبائل نمبر ان کا رکھیے، کچھ بھی ہو ڈائریکٹلی ان کو کال کیجیے، حضرت ایسا ایسا ہے، کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے والی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج سے یہ کوشش کر لیجیے کہ کوئی اچھا سے وکیل ہمارے گھر کے لیے کوئی ڈھونڈ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے وکیل ڈھونڈنے کا مطلب کہ ہم لڑائی کرنے جا رہے ہیں کسی سے وکیل اچھے سے کانٹیکٹ کر لیا ہے تو آپ جا رہے ہیں لڑائی کرنے کسی سے، کوئی بھی کیس کر دے گا، کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے، ہمارے وکیل تو ہے ہی ہیں، ایسا نہیں۔ وکیل میں بس حالات کے پیش نظر آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اچھا وکیل، ایک اچھا ڈاکٹر، سب لوگ کے فیملی ڈاکٹر ہوں گے موسٹلی، ہم لوگ کے تو بہت پہلے سے، تو خیر سب لوگ کے ہوں گے، آج سے بھی کر لیجئے، کوئی اچھا وکیل، کوئی اچھا ڈاکٹر اور کوئی اچھا عالم جس سے رشتہ ہمارا مضبوط رہے، کوئی ہو سکتا ہے امام بھی ہو، آپ کے بغل مسجد کے امام بھی ہو سکتے ہیں عالم کی جگہ پہ، مطلب کسی امام کو، اکثر و بیشتر امام چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی ایسے عالم کو رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے قریب میں ہی ہو تو زیادہ، یہ آپ ٹیلی فون کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ان سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں، باتیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ 3 چیزیں فالو کریں گے تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے آپ کے لیے، سارے بچوں کے لیے. جب بھی دعا کرتے تو کرتے ہی ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ جس کوشش میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگا رکھا ہے اس میں مزید ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور مزید جو کوششیں ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے خواب ہیں، جو ہمارے ڈریمز ہیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں کلمہ پڑھنے والی بن جائے، دین سیکھنے والی بن جائے، دین سکھانے والی بن جائے. وہ لوگوں کو دین سکھائے جن لوگوں نے دین سے دور ہے، جو ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جو ابھی تک نماز پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں جانتے، جنہیں کلمہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، ان کو نہیں معلوم اللہ کون ہے، ان کو نہیں معلوم ہے رسول اللہ کون ہے، ان کو نہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے، ان کو نہیں معلوم ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہے، کیا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے اسلام کہاں سے ہے، ان کو نہیں معلوم ہے دین کہاں سے ہے، ان کو نہیں معلوم ہے ماں باپ کون ہے، ماں باپ کی کیا عزت ہے، ماں باپ کا کیا احترام ہے. تو لوگوں کو ہم سکھانے والے بنیں. ٹھیک ہے، تو آپ سب کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ خیر. کم بچے آج جوائن کیا سنڈے کو، لیکن جن تین ٹاپکس پہ بات ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ان میں سے کوئی اچھی بات آپ کو لگی ہو، کچھ بینیفٹس والی بات لگی ہو کہ ہاں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو پلیز کوشش کیجئے کہ آپ عمل کریں. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ ہم سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کالس ہماری پرسنل نمبر میں تو سب کو شیئر نہیں کرتا ہوں، لیکن جن کو میں نے دے رکھا ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ اکیڈمی کے نمبر بھی ہمارے پاس سیف ہی رہتے ہیں. سب فیمیل ٹیچرز ہیں اور میں خود اس کو زیادہ تر نہیں ہینڈل کرتا ہوں، فیمیل ٹیچر ہی ہینڈل کرتی ہیں. تو میں یہ کوشش کروں زیادہ تر بچے کچھ بھی پریشانی ہو تو آپ فلک اکیڈمی سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کسی عالم سے اچھا رشتہ آپ کا ہو جائے، ان کو کبھی دعوت دے دی جائے، ان کو کبھی بلا لیا جائے، کبھی وہ آپ کے شہر آ رہے ہوں تو ان کو انوائٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے، قطعاً یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ آپ ہم سے ہی جڑ کر کے رہیں، ہم سے ہی آپ رابطہ کر کے رہیں. آپ کسی بھی اچھے عالم کے، آپ اپنی فیملی کے لیے جب عالم ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اپنے اعتبار سے ڈھونڈیں گے نا. جب آپ گھر کے لیے کسی فرد کو آپ بتا رہے کہ ہمارے گھر کے سارے مسائل ان سے میں پوچھ کر کے کروں گا، تو پھر آپ اپنے اکارڈنگ ڈھونڈیے کہ ہمارے لائق ہمارے لیے کون بہتر ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے بہت سارے مسائل ہیں. عقیقہ ہے، بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کتنے کو معلوم ہے عقیقہ کیا ہے؟ کر لیتے سب. کیا کرتے؟ بقرعید میں کرتے، 2 مہینہ ابھی ان کی امی کی طبیعت خراب ہے، ابھی آپریشن ہوا، فلانا ڈھمکانا، اتنی ساری چیزیں آ جاتی. لیکن کیا ہوتا؟ ڈیٹ ایکسپائر عقیقہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رشتہ کسی عالم سے مضبوط ہے ہی نہیں. اگر کسی اچھے عالم سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا تو وہ ڈیٹ ایکسپائر عقیقہ نہیں کرواتے. عقیقہ یا تو 7ویں دن تو 21ویں دن عقیقہ کیجیے اس کے اندر میں. لیکن کیا ہوتا؟ نہیں امی کی طبیعت خراب ہے بول کے ان کے وہ رشتہ دار نہیں آ رہے، وہ رشتہ دار. ایک پارلے جی بسکٹ ہم لوگ خریدتے ہیں نا، وہ ایکسپائر والے نہیں خریدتے. ایک کیک لیتے ہیں نا، اس پہ بھی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں. ایک دوا لیتے ہیں نا، اس پہ ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں. لیکن عقیقہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسپائر. موسٹلی زیادہ تر عقیقے جو ہو رہے ہیں وہ ڈیٹ ایکسپائر ہوتے ہیں. ڈیٹ ایکسپائر عقیقہ کرتے ہیں ہم لوگ. اس کی برکت نہیں ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک فرض ادا ہو رہا ہے، سنت ادا ہو رہی ہے. ڈیٹ ایکسپائر کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کی برکت اس بچوں کو نہیں ملنے والی ہے. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سب چیزوں پہ ہم غور کریں. اگر کوئی اچھا عالم ہوگا تو ضرور آپ کو ریکمینڈ کرے گا. نہیں، کیا ضروری ہے اس کی ماں کا ہونا؟ ان کی ہاسپٹل میں بھی رہیں گی تو بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، کہیں بھی رہیں گے ان کا عقیقہ ہو سکتا ہے. ڈیٹ ایکسپائر عقیقہ نہ ہو، اس کی پوری کوشش کی جائے. ٹھیک ہے، تو اچھے عالم رہیں گے تو وہ ضرور آپ کو ریکمینڈ کریں گے، نہیں حضرت، نہیں آپ ایسا کر کے ایسا کر لیجیے، ایسا کر کے ایسا کر لیجیے. پھر ان کی ہدایت پر چلیں ہم. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو غلط راہ پہ نہیں لے جا سکتے ہیں. اگر اچھے عالم ہوں گے، کوئی بھی عالم آپ کو غلط راہ پہ نہیں لے جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک بھی کوشش کریں گے کہ انہی سب ٹاپکس پہ بات کریں. ٹھیک ہے، اور اگلی ٹاپکس ہماری کچھ ڈھونڈ کر کے ہم رکھتے ہیں، یا آپ لوگ اگر ریکمینڈ کریں، آپ بچے یا پیرنٹس اگر کچھ ٹاپک ریکمینڈ کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ اس پر تیاری کر کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، آج تو میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کیا تھا، بس ایسے ہی میں نے کچھ بھی مطالعہ بھی نہیں کر پایا تھا. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا تو کچھ قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھ کر کے بھی سناؤں گا اور اس کے ترجمے وغیرہ بھی بتاؤں گا، تاکہ زیادہ بات کرنے میں زیادہ مضبوطی پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. بہت خوش نصیب ہے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.